يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا قمتم، اذا جب، قم کھڑے ہونا، تم اردو کا کلمہ ہے، جب تم کھڑے ہو جاؤ الی الصلاۃ نماز کی طرف، یعنی جب نماز کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو فاغسلوا، پس تو فوراً ہی، فاغسلوا تو دھو لو، غسل کر دو، وہ الف جمع کی علامت، وجوہکم، وجہن کی جمع ہے وجوہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، پنجابی میں بھی اردو میں بھی یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم، وہ اور ید کی جمع ہے ایدی، وایدیکم ویسے تو ہونا چاہیے ایدین، نون آنا چاہیے تھا یا نون آنا چاہیے تھا آخر پہ جمع کی علامت کے طور پر، لیکن کم کی وجہ سے وہ نون حذف ہو گیا۔ وہ ایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافقی، مرفق کہتے ہیں اس کونی کو، کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لو، چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، وامسحوا، اور مسح کر لو، برؤوسکم، بے کا مطلب پر، رؤوس کہتے ہیں راس کی جمع ہے رؤوس، راس کہتے ہیں سر کو، اپنے سروں پر مسح کر لو، برؤوسکم، اپنے سروں پر، وارجلکم، اور اپنے ارجل، رجل کی جمع ہے ارجل، رجل کہتے ہیں پاؤں کو، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کو دھو لو۔ اچھا، یہ میں نے ابھی مسح نہیں کہا، یہاں پہ کہا ہے دھو لو، اس لیے کہ بے کی وجہ سے جو رؤوس ہے اس کے نیچے زیر آئی ہے، اگر اسی کے ساتھ صرف آگے چلنی ہوتی تو یہاں پر ارجلکم آنا چاہیے تھا، زیر کی بجائے یہاں پہ بھی چونکہ زبر آئی ہے تو یہ وہی ہے جو وجوہ کے ساتھ ہے، وجوہکم و ایدیکم، یہاں پر بھی زبر ہے، یہاں پر بھی زبر ہے، تو یہ فاغسلوا تو ان کا غسل کرنا ہے جو اس حکم کے تحت آئیں گے، تو وہ ارجلکم، اور اپنے پاؤں کو بھی غسل کرو، الی الکعبین، الی کی طرف، حتیٰ کہ کعب کہتے ہیں ٹخنے کو، کعبینی، یہ یانون آخر پہ آیا ہے، ہم نے پڑھا تھا کسی کلمے کے آخر پہ بھی صرف ایک الف کا اضافہ ہو جائے، یا الف اور نون کا اضافہ ہو جائے، یا اور نون کا اضافہ ہو جائے، شرط یہ ہے کہ نون کے اوپر زبر نہ ہو،
زبر نہ ہوگی، زبر ہوگی تو جمع کی علامت ہے، زبر نہ ہو تثنیہ مثنیٰ عدد میں 2 ہونے کی علامت ہے۔ کعبینی دونوں اپنے ٹخنوں تک، تو اپنے پاؤں کو دھو لو اپنے ٹخنوں تک۔ وَإِن كُنتُم، واو کے معنی اور، ان کا مطلب اگر، کن کا مطلب ہونا، اور تم کا مطلب تم۔ اردو کے کلمات کن بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، تم بھی استعمال کرتے ہیں، جنوباً، اور اگر تمہاری حالت یہ ہو کہ تم حالت جنابت میں ہو، جنابت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ ایگزیکٹ وہی کلمہ ہے۔ فَتَّحَّرُوا، فا پس طہر، طہر یعنی پاکیزگی اختیار کر، واو الف جمع کی علامت آگے، فَتَّحَّرُوا، تم سب طہارت حاصل کر لو، پاکی حاصل کر لو۔ وَإِن كُنتُم، ہاں ان اگر، کن کا مطلب ہونا، تم کا مطلب تم، مرضا اگر تم حالت مرض میں ہو، او علی سفرن، او یا علی سفرن کسی سفر میں ہو، او جاء احدن، اور اگر کوئی آئے، احدن کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائطی، غین واو اور تا سے یہ کلمہ نکلتا ہے۔ غائط کہتے ہیں، غائط اصل میں تو کہتے ہیں نیچی جگہ کو، پست جگہ کو، تو عربوں کے ہاں اس زمانے میں لیٹرینز کا انتظام نہیں تھا چونکہ، تو وہ شہر سے باہر جو نشیبی علاقہ ہوتا تھا اس میں جا کے قضائے حاجت کرتے تھے تاکہ پردہ رہ سکے، تو وہیں سے یہ کلمہ بن گیا غائط، یعنی پست جگہوں سے تم آؤ۔ مراد یہ ہے کہ اگر تم واش روم سے آؤ، اپنی طہارت، اپنے قضائے حاجت کے بعد آؤ، او لامستم النساء، او یا لامستم لمس کیا ہو، چھوا ہو، نساء عورتوں کو، یعنی اپنی بیویوں کے پاس سے آؤ۔ یہ قرآن حکیم ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ جب اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کر کے آؤ، فَلَمْ تَجِدُوا، فا کا مطلب پس، لم نفی کے لیے آتا ہے، مضارع سے پہلے آتا ہے اور ماضی کے معنی دیتا ہے۔ وجدہ یجدو، وجدہ اس نے پایا، یجدو وہ پاتا ہے یا پائے گا، تجدو تم پاتے ہو یا پاؤ گے، لم تجد تم نے نہیں پایا، تم واش روم سے آئے ہو یا بیویوں کو لمس کر کے آئے ہو، فلم تجدو اور تم نے نہیں پایا، ماءً، ماء کہتے ہیں پانی کو، فتیمموا تو تیمم کر لو، تیمم کر لو، اردو میں بھی استعمال کرتے تیمم، اسی طرح استعمال ہوتا ہے، فتیمموا صعیداً طیباً، تو تیمم کر لو صعیداً، صعید کہتے ہیں مٹی کو، طیباً پاکیزہ، پاکیزہ مٹی کے اوپر تم تیمم کر لو، فامسحوا اور اس کو ہاتھ لگا کر اس پر قصد کر کے، ایسے تیمم کا مطلب ہوتا ہے ویسے ارادہ کرنا، تو ارادہ کر لو، زمین کے اوپر ہاتھ لگایا ہے، جہاں مٹی ہے وہاں پہ ہاتھ لگائے، دیوار پہ مٹی ہے تو دیوار پر بھی ہاتھ لگا کے، فامسحوا تو مسح کر لو، بوجوہکم اپنے چہروں پر بھی، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں پر بھی، منہ اس میں سے، تو اس کے ساتھ وہ تم نے اپنے ہاتھوں پر اور چہروں پر مسح کر لینا ہے۔ ما یرید اللہ، ما نافیہ ہے یہاں پر، ارادہ یریدو چاہنا، وما یرید اللہ اللہ نہیں چاہتے، لیجعل علیکم کہ لام کے لیے، یجعل کہ وہ بنائیں، لکم تمہارے لیے، علیکم تم پر، من حرج کوئی حرج، کوئی تنگی، کوئی مشکل، اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں بنانا چاہتے، کوئی حرج نہیں کرنا چاہتے، کوئی تنگی نہیں پیدا کرنا چاہتے، ولیکن لیکن یریدو وہ چاہتے ہیں، لیطہرکم وہ چاہتے ہیں، یقیناً یطہرا کہ یقیناً پاک ہو جاؤ، تم سب، ولیتم اور اس لیے چاہتے ہیں کہ یتم کہ وہ تم یتم تماماً وہ مکمل کر دے، نعمتہ
اپنی نعمتوں کو، علیکم تم پر، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تم یتم کہتے ہیں مکمل کر دینا، کوئی نقص کوئی کمی اگر اس میں ہو تو اسے پورا کر دے۔ یہ آخری ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ یہ کرو تاکہ اللہ اپنی نعمتوں کو مکمل کر دے۔ اللہ تم پہ زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتے، مگر وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کرے۔ گویا اللہ کے احکام نمبر 1 وہ انسان کے لیے تنگی کا باعث نہیں ہوتے، خوشی اور راحت کا باعث ہوتے ہیں۔ نمبر 2، جن کو جو اس تنگی جسے سمجھ رہے ہیں اسے راحت سمجھ کے چل پڑے تو ان پابندیوں کو پورا کرنے سے وہ آدمی پاک ہو جاتا ہے، اور جب وہ پاک ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر نعمتیں کرتے ہیں۔ یہ ایک فارمولہ ہے یہاں پر دے دیا گیا ہے کہ تنگی آ جائے تو مشکل میں نہیں پڑنا، اللہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتے، وہ تمہیں پاک کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ جو پاک کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ تم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیں۔ تو مشکل آئے تو خوش ہو جانا چاہیے کہ میرے اوپر اب رستے کھلنے والے، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھ دی ہوئی۔ کتنا خوبصورت اللہ نے فارمولہ دے دیا، لعلکم تشکرون، شاید کہ ممکن ہے، لعل تاکہ ممکن ہے، شاید کہ تشکرون تم شکر کرنے والے بن جاؤ، تم شکر گزار بنو۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام